کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ کے اندر بہت ہمت تھی، آپ کو اپنے اوپر پورا یقین تھا، آپ بڑے خواب دیکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ زندگی کے کچھ تجربات، لوگوں کی باتیں، ناکامیاں اور موازنہ آپ کے دل میں ایسی جگہ بنا لیتے ہیں کہ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ اتنا قابل نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ اور پھر ایک دن انسان خود سے یہ سوال کرتا ہے، آخر میرے اندر وہ اعتماد کیوں نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا؟ یہ سوال بہت عام ہے، مگر اس کا جواب اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ان کے اندر ایک آواز بار بار کہتی ہے، تم نہیں کر سکتے، تم اتنے اچھے نہیں ہو، لوگ تم سے بہتر ہیں۔ اور یہی آواز انسان کے سیلف کانفیڈنس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اعتماد کسی ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، کبھی کسی کی سخت بات سے، کبھی کسی ناکامی سے، کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنے سے، اور کبھی صرف اس وجہ سے کہ انسان خود کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان خود ہی اپنے بارے میں منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتا ہے کہ شاید میں اتنا قابل نہیں، شاید مجھ میں وہ صلاحیت نہیں، شاید میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کا اپنا ذہن بن جاتا ہے، اور جب ذہن انسان کے خلاف ہو جائے تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ دنیا نہیں ہوتی، اصل مسئلہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سیلف کانفیڈنس کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتماد صرف خوبصورتی سے آتا ہے، یا پیسے سے آتا ہے، یا کامیابی سے آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بظاہر عام نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی ڈرتے نہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر سے کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس کا تعلق باہر کی چیزوں سے کم اور اندر کی سوچ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی قدر کو سمجھتا ہے، جب وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، جب وہ اپنی غلطیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بناتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک مضبوط اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ہر وقت خود کو دوسروں سے کم سمجھے، ہر ناکامی کو اپنی کمزوری سمجھے اور ہر تنقید کو دل پر لے لے، تو پھر اس کا اعتماد آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا اعتماد انسان کی زندگی کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اکثر مواقع سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں گے، اس لیے وہ اپنے خیالات بھی بیان نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے وہ نئے راستے اختیار کرنے سے ڈرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی حدود کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ سیلف کانفیڈنس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو، یہ دوبارہ پیدا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اکثر اوقات وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی، وہ بھی کبھی نہ کبھی شدید کم اعتماد کا شکار رہے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اندر کی اس کمزوری کو پہچانا اور اسے بدلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ جب انسان اپنی سوچ بدل لیتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو زندگی کا راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کا سفر باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے، جب وہ اپنی خامیوں کے باوجود خود کو قابل سمجھنے لگتا ہے، جب وہ ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل رکاوٹ دنیا نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی سوچ تھی۔
بہت سے لوگ زندگی بھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے اندر اعتماد پیدا کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کے اندر اعتماد نہیں ڈال سکتا۔ یہ کام صرف آپ خود کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے دل کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ قابل ہیں، جب آپ اپنی چھوٹی کامیابیوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، جب آپ بار بار گر کر بھی دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ اعتماد پیدا ہونے لگتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنا کمزور نہیں تھا جتنا وہ خود کو سمجھتا تھا۔ اصل مسئلہ صلاحیت کی کمی نہیں تھی بلکہ یقین کی کمی تھی، اور جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو انسان وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے جو کبھی اسے ناممکن لگتا تھا۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا ہے تو خود کو کمزور مت سمجھے، کیونکہ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی وقت اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا، اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے دوبارہ کیسے پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ سفر ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب انسان اپنے اوپر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی بہت سی رکاوٹیں خود بخود چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر عام ہونے کے باوجود بھی اتنے پر اعتماد کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ لوگوں کے سامنے بات کرنے سے نہیں گھبراتے، اپنی رائے دینے سے نہیں ڈرتے، اور اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی جائے تو وہ ہمت نہیں ہارتے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، خواب بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے قدم آگے بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ شاید وہ کافی اچھے نہیں ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سیلف کانفیڈنس کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ پیدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ناممکن کام نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جسے سمجھنے کے بعد ہر انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کر سکتا ہے جو کبھی کھو گیا تھا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنیں۔ ایک لڑکا تھا جس کے دل میں بہت بڑے خواب تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں کچھ بڑا کرے، لوگوں کے سامنے بات کرے، اپنے خیالات بیان کرے، لیکن بچپن میں جب بھی وہ کلاس میں کچھ بولنے کے لیے کوشش کرتا تو کچھ بچے اس پر ہنس دیتے، کبھی اس کی آواز کانپ جاتی، کبھی وہ الفاظ بھول جاتا، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے خود سے کہنا شروع کر دیا، میں لوگوں کے سامنے بولنے کے قابل نہیں ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑا ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں وہی بات بیٹھ گئی۔ اب اگر اسے کہیں اپنی رائے دینی ہوتی تو وہ خاموش رہتا، اگر اسے کسی موقع پر آگے بڑھنا ہوتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر بہت صلاحیت تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اور یہی مسئلہ دنیا کے بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے اندر صلاحیت کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اعتماد کی کمی انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ سیلف کانفیڈنس دراصل انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والا یقین ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ پر یقین کرتا ہے تو وہ مشکل راستوں پر بھی چلنے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب وہ خود ہی اپنے بارے میں منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آسان راستے بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے شاید کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ جب آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا تو آپ کے اندر ہمت کم ہو جاتی ہے، آپ کے قدم رکنے لگتے ہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اسی کام کے بارے میں یہ سوچیں کہ شاید یہ مشکل ہو مگر میں کوشش ضرور کروں گا، تو آپ کے اندر ایک مختلف طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اس کے عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زیادہ پر اعتماد بنتے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پر اعتماد لوگ کبھی نہیں ڈرتے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت خوف محسوس ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ پر اعتماد لوگ خوف کے باوجود قدم آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ کم اعتماد لوگ خوف کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اور زندگی میں کامیابی اکثر انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خوف کے باوجود کوشش کرتے رہتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص پہلی بار کسی مجمع کے سامنے بولنے جا رہا ہے
اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگتے ہیں، ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ بالکل عام بات ہے، لیکن اگر وہ شخص اس خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ وہ اصل میں کتنا اچھا بول سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ ہمت کر کے ایک بار بولنے کی کوشش کرے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، تو آہستہ آہستہ اس کا خوف کم ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی شخص لوگوں کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے۔ یہی سیلف کانفیڈنس کا سفر ہوتا ہے۔ یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے تجربات سے بنتا ہے۔ ہر بار جب انسان اپنے خوف کے بارے میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چھوٹے چھوٹے قدم ایک دن بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ لیکن اس سفر میں ایک اور چیز بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہے انسان کا ماحول۔ اگر انسان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں، جو ہر وقت اسے کمزور محسوس کروائیں، جو ہر کامیابی کو چھوٹا اور ہر غلطی کو بڑا بنا دیں، تو اس کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ بہتر کر سکتا ہے، تو اس کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا ماحول اس کی سوچ کو بہت متاثر کرتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو انسان کی پوری شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر وقت ایسے لوگ نہیں ملتے جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں۔ کبھی کبھی آپ کو خود ہی اپنے دل کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، آپ کو خود ہی اپنے ذہن کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ قابل ہیں، آپ کو خود ہی اپنی چھوٹی کامیابیوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اوپر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ جو کام پہلے ناممکن لگتے تھے وہ ممکن نظر آنے لگتے ہیں، جو خواب پہلے دور لگتے تھے وہ قریب محسوس ہونے لگتے ہیں، اور جو خوف پہلے بڑا لگتا تھا وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، کیونکہ اصل تبدیلی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے سیلف کانفیڈنس کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ شاید وہ خود کو کھو چکا ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ پہلے جیسا کیوں نہیں رہا، اس کے اندر وہ ہمت کیوں نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ وہی انسان جو کبھی بڑے خواب دیکھتا تھا آج چھوٹے فیصلے کرنے سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ زندگی کے سفر میں بعض اوقات انسان کو ایسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے جو اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کی سخت بات، کسی کی تنقید یا کسی ناکامی کا لمحہ، یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں ایک ایسی کہانی بنا دیتی ہیں جسے وہ بار بار دہرانے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے کہ شاید وہ اتنا قابل نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا اپنا ذہن اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ذہن ہی اسے یہ یقین دلانے لگے کہ وہ کمزور ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مضبوط محسوس نہیں کرا سکتی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں جو کہانی سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے وہ کہانی نہیں ہوتی جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ وہ کہانی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر انسان بار بار اپنے آپ سے یہ کہے کہ وہ ناکام ہے، وہ کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا ذہن بھی آہستہ آہستہ اسی بات کو سچ ماننے لگتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی سوچ کو بدل دے، اگر وہ اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ سیکھ سکتا ہے، وہ بہتر بن سکتا ہے، وہ اپنی غلطیوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان کا ذہن وہی مانتا ہے جو وہ بار بار سنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس کا تعلق صرف صلاحیت سے نہیں بلکہ سوچ سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے اوپر یقین نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس شاید بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر ایک مضبوط یقین ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہی یقین انہیں آگے لے جاتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ جب کوئی انسان آپ کو سچے دل سے حوصلہ دیتا ہے تو آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ شاید واقعی آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلسل آپ کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے اندر کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے انسان کے دل کو مثبت باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے طاقتور مثبت آواز وہ ہوتی ہے جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ جب انسان خود اپنے دل کو حوصلہ دینا سیکھ لیتا ہے تو اس کا اعتماد دوبارہ زندہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان دوبارہ ڈرتا ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ شاید وہ پھر ناکام ہو جائے گا، لیکن ہر بار جب وہ اپنے خوف کے باوجود ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چھوٹے چھوٹے قدم ایک دن بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا ہے تو خود کو برا مت سمجھیں، یہ ایک انسانی احساس ہے۔ ہر انسان زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اس احساس سے گزرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس احساس کے سامنے ہار مان لیتے ہیں یا اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے اندر کے خوف کو پہچان لیتا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کی اصل ترقی شروع ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا سیکھتا ہے، اور سب سے اہم بات وہ اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ موازنہ اکثر انسان کے اعتماد کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا راستہ مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی انسان آپ سے آگے نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا سفر مختلف ہے۔ اور جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے، اور سکون کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی واپس آنے لگتا ہے، کیونکہ اعتماد کا تعلق اس بات سے نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ خود کو قابل سمجھتے ہیں تو دنیا کی تنقید بھی آپ کو زیادہ دیر نہیں روک سکتی، لیکن اگر آپ خود ہی اپنے بارے میں شکوک میں مبتلا ہوں تو پھر دنیا کی تعریف بھی آپ کو مضبوط نہیں بنا سکتی۔ اس لیے سیلف کانفیڈنس کا اصل راز یہی ہے کہ انسان اپنے اندر ایک مضبوط یقین پیدا کرے، اور یہی یقین آہستہ آہستہ انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جس کی اسے زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے انسان کی نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سیلف کانفیڈنس کے بارے میں سن تو لیتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے عملی طور پر کیسے بڑھایا جائے۔ اس لیے اب ہم کچھ ایسے سادہ مگر طاقتور اصولوں کی بات کریں گے جو اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنائے جائیں تو انسان کی سوچ اور شخصیت دونوں بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجیے، اعتماد پیدا کرنے کا پہلا قدم خود کو قبول کرنا ہے۔ اکثر انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر خود سے ناراض رہتا ہے، وہ بار بار اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے اور خود کو کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ خود سے لڑ نہیں رہا ہوتا بلکہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سیلف کانفیڈنس کا پہلا عملی قدم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قبول کرنا سیکھے۔ خود کو قبول کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی نشانی ہے۔ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو نظر انداز نہ کرے۔ اکثر لوگ صرف بڑی کامیابیوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑا کام ہوگا تبھی وہ خود پر فخر کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی مشکل کام کو مکمل کرتے ہیں، جب آپ کسی خوف کے باوجود آگے بڑھتے ہیں، جب آپ کسی غلطی سے کچھ نیا سیکھتے ہیں، تو یہ سب چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان کامیابیوں کو یاد رکھے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ چھوٹی کامیابیوں کو پہچاننا بڑے اعتماد کی بنیاد بنتا ہے۔ تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں چلنے والی منفی باتوں کو پہچاننا سیکھے۔ اکثر لوگ دن بھر اپنے ذہن میں ایسی باتیں دہراتے رہتے ہیں جو ان کے اعتماد کو کمزور کرتی ہیں۔ مثلاً وہ سوچتے ہیں کہ لوگ ان پر ہنسیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ دوسروں جتنے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب خیالات آہستہ آہستہ انسان کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی منفی خیال آئے تو انسان رک کر خود سے ایک سوال کرے، کیا یہ خیال حقیقت ہے یا صرف میرا خوف ہے؟ اکثر اوقات انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اس کے ذہن کا خوف تھا،
اور جب انسان اس خوف کو پہچان لیتا ہے تو وہ اس پر قابو پانا بھی سیکھ جاتا ہے۔ منفی خیالات کو پہچان لینا ہی انہیں کمزور کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ چوتھا عملی قدم یہ ہے کہ انسان اپنے خوف کا آہستہ آہستہ سامنا کرے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں جن سے انہیں ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان کسی چیز سے مسلسل دور بھاگتا ہے تو وہ خوف اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اس خوف کا سامنا کرے تو وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو لوگوں کے سامنے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے تو وہ پہلے چھوٹے گروپ میں بات کرنا شروع کرے، پھر آہستہ آہستہ زیادہ لوگوں کے سامنے بولنے کی کوشش کرے۔ ہر بار جب وہ یہ قدم اٹھائے گا تو اس کے اندر تھوڑا سا اعتماد پیدا ہوگا، اور یہی چھوٹے قدم ایک دن بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ خوف سے بھاگنے سے وہ بڑھتا ہے، اس کا سامنا کرنے سے وہ کم ہوتا ہے۔ پانچواں اہم قدم یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اس کی سوچ پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو ہر وقت منفی باتیں کرتے ہوں، جو دوسروں کو نیچا دکھاتے ہوں، یا جو ہر چیز میں صرف برائی دیکھتے ہوں، تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جو حوصلہ دیتے ہوں، جو مثبت سوچ رکھتے ہوں اور جو ترقی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ماحول کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ صحیح ماحول انسان کے اعتماد کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ چھٹا اور بہت اہم اصول یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو روحانی سکون سے جوڑے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی قدر صرف دنیا کے لوگوں کی نظر میں نہیں بلکہ اس کے رب کی نظر میں بھی ہے۔ جب انسان یہ یقین پیدا کر لیتا ہے کہ اس کا رب اسے جانتا ہے، اس کی کوششوں کو دیکھتا ہے اور اس کی نیت کو سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک گہرا سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی سکون انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ جو انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے اس کا دل کبھی مکمل طور پر کمزور نہیں ہوتا۔ جب انسان ان چھوٹے چھوٹے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ پہلے جو چیزیں اسے مشکل لگتی تھی وہ آسان محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو خوف اسے روک لیتے تھے وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ انسان جو کبھی خود پر یقین نہیں کرتا تھا وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی سیلف کانفیڈنس کی اصل تعمیر ہوتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل سفر ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں انسان ہر دن خود کو تھوڑا بہتر بناتا ہے، اور جب انسان یہ سفر جاری رکھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا انسان نہیں رہا، اس کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہو چکا ہے، اور جب انسان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو زندگی کے بہت سے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر باہر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ وہی ذہن جو انسان کو بڑے خواب دیکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ انسان کے اندر دو آوازیں ہوتی ہیں۔ ایک آواز وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور دوسری آواز وہ ہوتی ہے جو انسان کو ڈراتی ہے، جو اسے بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ کہیں وہ ناکام نہ ہو جائے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں اسی دوسری آواز کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ وہ خوف کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنے خوابوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دن رک کر اپنے دل میں ایک سوال کرتے ہیں، کیا واقعی میں اتنا کمزور ہوں جتنا میں خود کو سمجھتا ہوں؟ اور یہی وہ سوال ہوتا ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جب انسان اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی جنہیں وہ کبھی استعمال ہی نہیں کر سکا۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ دراصل اس کا خوف تھا۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل طاقت اس کے یقین میں ہوتی ہے۔ جب یقین کمزور ہو جائے تو انسان چھوٹے راستوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے، لیکن جب یقین مضبوط ہو جائے تو بڑے بڑے راستے بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو انسان کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ہمت دیتی ہے۔ جب انسان اپنے اوپر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کی رائے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی غلطیوں سے ڈرنے کے بجائے ان سے سیکھنے لگتا ہے۔ وہ اپنی ناکامیوں کو اپنی کہانی کے اختتام نہیں سمجھتا بلکہ انہیں ایک نیا آغاز سمجھنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کا راستہ بدلنے لگتا ہے۔
اعتماد رکھنے والا انسان کبھی بھی مکمل طور پر ہار نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ گر بھی جائے تو وہ دوبارہ کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ اور زندگی میں اصل کامیابی بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بار بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا ہے تو خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے اور ہر مرحلہ گزر جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس مرحلے میں خود کو کھونے کے بجائے خود کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی طاقتوں کو پہچانیں، اپنے خوف کو سمجھیں اور آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ یقین پیدا کریں جو کبھی کمزور ہو گیا تھا۔ کیونکہ جب انسان اپنے اندر اعتماد پیدا کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح چھوٹی باتوں سے نہیں گھبراتا، وہ اپنی زندگی کے فیصلے زیادہ ہمت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے خوابوں کو دوبارہ دیکھنے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہی سیلف کانفیڈنس کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ وہ انعام یہ نہیں کہ دنیا آپ کی تعریف کرے، بلکہ اصل انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو ایک مضبوط انسان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے دل کے اندر سکون اور یقین مل جاتا ہے تو اسے دوسروں کی منظوری کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جینے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان واقعی آزاد محسوس کرتا ہے۔ وہ انسان خود پر یقین کر لیتا ہے۔ اسی لیے آج اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے دل سے ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنے خوف کو اپنی قسمت نہیں بننے دیں گے، آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی پہچان نہیں بننے دیں گے، بلکہ آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کریں گے جو آپ کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ شاید آپ کو ابھی خود پر یقین نہ ہو، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت ضرور موجود ہے جو آپ کو ایک مضبوط انسان بنا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی صرف ایک نئے یقین سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی اس لمحے بدلنا شروع ہوتی ہے جب آپ خود پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب ہم اس گفتگو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواب تھا، لیکن آپ نے صرف اس لیے اس خواب کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو لگا کہ شاید آپ اس کے قابل نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی موقع آیا، لیکن آپ نے صرف اس خوف کی وجہ سے قدم پیچھے کھینچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صلاحیت رکھنے کے باوجود صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ انہیں اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ لیکن زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی ظاہری حالت میں نہیں، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے یقین میں ہوتی ہے۔ انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ اپنے بارے میں یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان خود کو کمزور سمجھنے لگے تو وہ واقعی کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، اور اگر وہ خود کو قابل سمجھنے لگے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے سیلف کانفیڈنس کا سفر دراصل باہر سے نہیں بلکہ انسان کے دل کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے دل سے یہ کہتا ہے کہ شاید وہ کامل نہیں لیکن وہ سیکھ سکتا ہے، شاید وہ ہر چیز میں بہترین نہیں لیکن وہ بہتر بن سکتا ہے، اور یہی سوچ انسان کو آہستہ آہستہ ایک نئی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کے باوجود ہمت نہیں ہارتے، جو بار بار گرنے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے خوف کو اپنی تقدیر نہیں بننے دیتے۔ جو انسان ہمت نہیں ہارتا، زندگی بھی اس کے سامنے ہار مان لیتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا ہے تو اس احساس کو اپنی کہانی کے اختتام نہ بننے دیں۔ یہ صرف ایک مرحلہ ہے اور ہر مرحلہ گزر جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس مرحلے کے دوران اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنی چھوٹی کامیابیوں کو یاد رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور ہر دن خود کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آ جاتی ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن وہی انسان جو خود کو کمزور سمجھتا تھا خود کو مضبوط محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہی انسان جو کبھی خوف کی وجہ سے رک جاتا تھا اب ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور یہی سیلف کانفیڈنس کا سب سے خوبصورت نتیجہ ہوتا ہے۔ اعتماد وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے راستوں میں بھی چلنے کی ہمت دیتی ہے۔ جب یہ روشنی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر زندگی کے راستے پہلے سے زیادہ واضح ہونے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنی قدر کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے معیار سے نہیں بلکہ اپنے اصولوں سے جینا شروع کر دیتا ہے،
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اصل سکون ملتا ہے، کیونکہ اب وہ دوسروں کی منظوری کا محتاج نہیں رہتا۔ اب اس کے اندر ایک مضبوط یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور شاید یہی یقین انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کو اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا اعتماد کم ہو رہا ہے تو ان باتوں کو یاد کیجئے۔ اپنے دل کو یاد دلائیے کہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ آپ کے اندر بھی وہی صلاحیت موجود ہے جو دنیا کے ہر انسان میں ہوتی ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کون اپنے خوف کے سامنے ہار مان لیتا ہے اور کون اس کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی جیت خود پر یقین حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل اور ذہن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔